السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدانہ میں۔ آج ہم ایک عظیم بزرگ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، جنہیں دنیا وحید الدہر، عاشق سعدی، عظیم جہد و جہد کے مالک، جذبہ خودی سے سرشار، عالی ہمت، رفیع القدر، قتیل راہ عشق، عارف اسرار رموز، کاشف سر مستور، ابو المغیث حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج کا ذکر کر رہے ہیں۔ تاریخ میں آپ کی شخصیت کو ایک متنازع شخصیت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد علماء کے ایک گروہ نے آپ کو کافر و زندیق قرار دیا، جن میں امام اصفہانی جیسے لوگ بھی شامل ہیں، اور بعد کے بھی کافی علماء نے ابن حلاج کے اقوال کو گمراہی قرار دیا، جن میں امام ابن جوزی، ابن حجر مالکی، علامہ ذہبی، ابن قیم اور ابن کثیر جیسے علماء کرام شامل ہیں۔ ابن تیمیہ کو ہم کسی قطار میں نہیں سمجھتے، اس لیے نام لینا مناسب ہی نہیں۔ اور دوسرے علماء و صوفیاء کی گروہ، جن میں رومی، شیخ شعیب، شیخ علی اجمیری، نظام الدین اولیاء، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، شیخ فرید الدین عطار اور علامہ اقبال جیسے عظیم لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے انہیں ولی اور شہید حق کا درجہ دیا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج کا اسم گرامی حضرت حسین، کنیت ابو المغیث، لقب حلاج، آپ عوام میں منصور حلاج کے نام سے معروف ہیں، حالانکہ آپ کا نام حسین اور والد کا نام منصور ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: ابو المغیث شیخ حسین بن منصور حلاج حجمی، تذکرہ منصور حلاج، صفحہ نمبر 13۔ ان کے دادا آتش پرست اور اپنے وقت کے بہت بڑے فلسفی اور فلسفے کے معلم تھے۔ ان کے والد اپنے آبائی مذہب ترک کر کے دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ ایک درویش سکھ اور اپنے کام میں مصروف رہنے والے انسان تھے۔ ریشمی کپڑے کی مارکیٹ میں ان کا ایک نام تھا۔ ریشمی کیڑے پالنا، پھر ان سے کپڑا تیار کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ حلاج عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا مطلب ہے دھنیا، یعنی روئی اور بنولے کو الگ الگ کرنے والا۔ شیخ فرید الدین عطار مولانا جامی فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات نہیں تھی، بلکہ آپ اس لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ ایک بار آپ روئی کے ایک ڈھیر کے قریب سے گزر رہے تھے، ایک نگاہ کی تو روئی اور بنولے علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اس دن سے آپ کو حلاج کہا جانے لگا۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر نے آپ کے نام کی ایک اور توجہ لکھی: آپ کی دھنیے سے دوستی تھی، ہر وقت اس کے پاس وقت گزارتے۔ ایک دن اس دھنیے نے حضرائے محبت آپ کو روئی اور بنولے علیحدہ کرنے پر لگا دیا، تو آپ نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ تمام بنولے روئی سے جدا ہو کر علیحدہ ہو گئے۔ آپ کے انداز کلام سے حق و باطل بھی علیحدہ ہو گیا تھا۔ اس دن سے آپ کا نام حلاج پڑ گیا۔ آپ کی ولادت باساعت 243 ہجری مطابق 857 یا 858 عیسوی کو بمقام توری بیضا ایران میں ہوئی۔ حضرت شیخ بن منصور حلاج کے متعلق مشہور ہے کہ بچپن ہی میں عام بچوں سے مختلف تھے، اپنے ہم عمر بچوں سے علیحدہ اور خاموش رہتے تھے، فضول کو ہی ہنسی مذاق سے اجتناب کرتے تھے اور اپنی ذات میں گم رہتے تھے، یہاں تک کہ لوگ مستانہ کہنے لگے۔ ان کے والد نے مدرسہ دارالحفاظ میں داخل کرا دیا۔ 873 عیسوی میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس دور میں علم حدیث، فقہ، تفسیر، ادبیات، تاریخ، تصوف اور علم الکلام کا دورہ تھا، تو شیخ حلاج نے تمام علوم مرفوجہ میں دسترس حاصل کی۔ ان کا زیادہ میلان تصوف کی طرف تھا، اس لیے تحصیل علوم کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ تستری، جو اپنے وقت کے عظیم صوفی اور مدرس تھے، 2 سال تک ان کے مدرسے تصوف میں رہے، اور یہی سب سے پہلے آپ کے شیخ طریقت بھی ہیں۔ حضرت سہل تستری سے علیحدہ ہو کر بصرہ چلے گئے۔ بصرہ بھی آپ کے لیے سازگار ثابت نہ ہو سکا، کیونکہ وہاں کی سیاسی فضا خاندان اہل بیت کے خلاف تھی۔ ایسا جرئی انسان حالات سے سمسلیت اور سمجھوتے کا قائل نہیں ہوتا، اس لیے یہاں بغداد کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ شیخ بغداد اور بالخصوص جنید بغدادی سے علمی استفادہ کیا، وہاں سے حجاز مقدس گئے اور حجاز مقدس سے صوفیہ کی ایک جماعت کے ساتھ پھر بغداد واپس آ گئے۔ حضرت جنید بغدادی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جنید فرمانے لگے، تو جلد ہی لکڑی کا سر سرخ کرے گا، یعنی سلی پر چڑھا دیا جائے گا۔ انہوں نے جواب میں کہا، پھر آپ کو تصوف کا لباس اتار کر اہل ظاہر کا لباس پہننا پڑے گا۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔
حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج سید مشائخ کی صحبت میں رہے اور ان سے استفادہ کیا۔ حضرت عمر بن عثمان مکی کے سلسلے طریقت سے منسلک ہوئے اور ایک عرصے تک ان کی صحبت میں رہے۔ وحید الدہر عاشق صادق، عظیم جد و جہد کے مالک، جذبہ خودی سے سرشار، عالی ہمت، رفیع القدر، قتیل راہ عشق، عارف اسرار رموز، کاشف سر مستور، ابو المغیث حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج۔ آپ کی ذات عالم اسلام میں شروع سے ہی آج تک معروف رہی ہے۔ صوفیہ و علماء کے آپ کے بارے میں بہت اقوال و آراء ہیں۔ ایک عام قاری الجھ جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ کیا تھی۔ کتب میں بھی مختلف اقوال ہیں، ان سے بھی زیادہ تشکیک اور زیادہ تقویت ملتی ہے۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں نے مختلف اقوال پڑھنے کے بعد آپ سے صرف نظر کرنے کی ارادہ کیا ہی تھا کہ اللہ جل شانہ نے میری دستگیری فرمائی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، دیکھوں کہ ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش نے کشف المحجوب میں آپ کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ جب میں نے پڑھا تو اسے تشکیک کے بادل چھڑتے گئے اور حقائق ظاہر ہو گئے۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ آپ سیر مستان، بادئ وحدت اور مشتاق جمال احدیت سے گزرے ہیں، نہایت قوی الحال مشائخ میں سے تھے۔ آپ کے بارے میں صوفیاء کی مختلف آراء نقل کرنے کے بعد یہ مغالطے کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بعض لوگ آپ کے کمالات و خوارق عادات اور امور کو مکر اور جادو کے ساتھ نسبت کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ منصور بن حلاج بغدادی ہے، جو محمود بن زکریا کا استاد یا ابو سعید قرامتی کا رفیق خاص ہے، حالانکہ وہ حسین بن منصور بن صلاح ہے اور یہ حسین بن منصور حلاج ہیں۔ پھر وہ بغداد کا رہنے والا ہے اور یہ فارس کے رہنے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھتے نہیں کہ حضرت شبلی حضرت حسین بن منصور کی شان میں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ کا اعلان ہے، میں اور حلاج ایک ہی طریقے پر ہیں، مگر مجھے میرے دیوانے پن نے آزاد کیا اور حلاج کو اس کی عقل مندی نے ہلاک کر دیا۔ اگر معاذ اللہ وہ بے دین ہوتے تو شیخ شبلی کبھی نہ فرماتے کہ حلاج میں اور حلاج کے طریقے پر۔ حضرت محمد بن خفیف فرماتے ہیں کہ ہوا عالم ربانی، ان کے علاوہ بہت سے مشائخ نے آپ کی تعریف کی اور وضو فرمایا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج اپنے مدت عمر میں لباس صلاحیت کے ساتھ ساتھ مزین رہے، نماز کے پابند، ذکر و مناجات میں لیل النہار گزارنے والے، روزے کے پابند اور آپ کی حمد نہایت مہذب، توحید میں لطیف نکتے بیان فرماتے تھے۔ اگر جادوگر ہوتے تو صوم و صلاۃ کی پابندی اور ذکر و اذکار میں سرگرمی ان سے محال تھی۔ جو امور خارق عادت ظہور میں آئے وہ کرامت ہے، اور کرامت سوائے ولی کے متحقق نہیں ہو سکتی۔ عوام میں مشہور ہے کہ حضرت حسین بن منصور حلاج نے انا الحق یعنی میں حق ہوں کا کہا تھا۔ اس کا رد کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تحریر فرماتے ہیں، حضرت سیدی حسین بن منصور حلاج جن کو عوام منصور کہتے ہیں، منصور ان کے والد کا نام تھا اور ان کا اسم گرامی حسین۔ آپ یعنی حضرت حسین بن منصور حلاج اکابر اہل حال سے تھے۔ ان کی ایک بہن ان سے بدرجہ مرتبہ ولایت و معرفت میں زیادہ تھی۔ وہ آخر شب کو جنگل تشریف لے جاتی اور یاد الہی میں مصروف ہو جاتی۔ ایک دن ان کے آنکھ کھلی، بہن کو نہ پایا، گھر میں ہر جگہ تلاش کیا، پتہ نہ چلا۔ ان کو وسوسہ گزرا، دوسری شب میں خزن سوتے میں جان ڈال کر جاگتے رہے۔ وہ اپنے وقت پر اٹھی اور چلی، یہ آہستہ آہستہ پیچھے ہو لیے دیکھتے رہے۔ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے سونے کی زنجیر میں یاقوت کا جام اترا اور ان کے دہنے مبارک یعنی منہ شریف کے برابر آ لگا۔ انہوں نے پینا شروع کیا۔ ادھر حضرت حسین بن منصور حلاج سے صبر نہ ہو سکا، یہ جنت کی نعمت نہ ملے۔ بااختیار کہہ اٹھے، بہن تمہیں اللہ کی قسم کہ تھوڑا میرے لیے چھوڑ دو۔ انہوں نے ایک جرعہ یعنی ایک خون چھوڑ دیا۔ انہوں نے پیا، پیتی ہر جڑی بوٹی، ہر در و دیوار سے ان کو یہ آواز آنے لگی، کون اس کا زیادہ مستحق ہے کہ ہماری راہ میں قتل کیا جائے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، انا الحق، بے شک میں سب سے زیادہ اس کا سزاوار ہوں یعنی حقدار ہوں۔ لوگوں میں سننے آیا کہ انا الحق یعنی میں حق ہوں۔ وہ لوگ دعوی خدا بندی سمجھے یعنی خدائی کا دعویٰ کفر ہے، اور مسلمان ہو کر جو کفر کرے وہ مرتد، ہر مرتد کی سزا قتل ہے۔ 874 عیسوی میں 16 برس کی عمر میں تعلیم کی تکمیل کر لی، جس میں صرف و نحو، قرآن اور تفسیر شامل تھے، اور تستر چلے گئے، جہاں سہل تستری کے حلقہ ارادت میں شمولیت اختیار کر لی، جن کی تعلیمات نے ان کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ 876 میں اس زمانے کے تصوف کے اہل مرکز بصرہ چلے گئے۔
वहाँ अमर अल-मक्की के सिलसिले तरीक़त में शामिल हुए। 878 ईस्वी में वो अय्यूब की बेटी से शादी कर ली, जिसकी वजह से अमर मक्की उनके मुखालिफ हो गया। कुछ अरसा बाद बगदाद चले गए, जहाँ उनके मशहूर सूफी बुजुर्ग जुनैद बगदादी से मुलाकात हुई और आप उनके हल्क़े इरादत में शामिल हो गए। 897 में दूसरा हज करने के बाद बहरी जहाज के जरिए हिंदुस्तान का सफर इख्तियार किया, जिसके दौरान हिंदू मत और बुद्ध मत के पैरोकारों से वास्ता पड़ा। हिंदुस्तान में उन्होंने मुल्तान और मक्का सफर किया। बगदाद से वापसी पर आप पर जादू, अफसूं तराजी, जिन्नात से राब्ते के इल्जामात भी लगे। गली बाजारों में वालियाना अंदाज में अशार पढ़ते और खुदा से अपने इश्क का इजहार करते और कहते हैं कि अक्सर खुद खाना खाने की बजाय अपने सियाह रंग के कुत्ते को खिलाया करते थे, जिसको वो अपना नफ्स कहा करते थे। उसी दौरान एक सूफी बुजुर्ग शेख शिबली के दर पर दरवाजे पर दस्तक दी। जब शेख शिबली ने पूछा कौन है, तो जवाब में मशहूर फिक्रा कहा, यानी अनल हक, मैं हक हूँ, या बाज के नज़दीक अना ला हक कहा। 913 हिजरी ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 बरस तक नजरबंद रखा गया। नजरबंदी के दौरान किताब तवासीन मुकम्मल की। आखिरी बार वजीर हामिद अल अब्बास कीमा पर मुकदमा चलाया गया। काजी अबू उमर बिन यूसुफ ने हुक्मनामा जारी कर दिया गया, तुम्हारा खून बहाना जायज है। 25 मार्च 922 की रात को कैद खाने में इब्न खफीफ आकर मिले। पूछा, इश्क क्या है? हल्लाज ने जवाब दिया, कल खुद देख लेना। बिल आखिर 26 मार्च 922 ईस्वी में पहले उनके हाथ काटे गए, फिर पैर काटे गए, आखिर में सर कलम कर दिया गया। उसके बाद उनकी लाश पर तेल छिड़क कर आग लगा दी गई और राख दरियाए दजला में बहा दी गई। उसकी वजह यूं भी बयान की जाती है, जब आपकी रूह जस्ते खाकी से परवाज कर गई तो आपकी जिस्म अनालाहक की आवाज आने लगी। लोगों ने कहा यह बहुत खतरनाक हालत है। फिर आपकी लाश को जला दिया गया और इसमें भी अनालाहक की आवाजें आने लगी। आखिर आपकी राख दरिया दजला में डाल दिया गया और राख डालते ही दजला की पानी में भी अनालाहक की आवाजें आने लगी और दरिया जोश मारने लगा। आपने पहले ही अपनी खादिम को नसीहत कर दी थी, जब यह हालत हो तो मेरा खिरका दरिया की तरफ कर देना। चुनांचे खादिम ने आपका खिरका दरिया की जानिब कर दिया, जिसको देखते ही दरिया का जोश ठंडा हो गया और पानी असली हालत पर आ गया। लाज तसव्वुफ पर तरीके तसव्वुफ और अपने अकायद व नजरियात की शरह में मुतअद्दिद किताबें और रसाइल कलमबंद की, जिनकी तादाद 47 से ऊपर है। एक कौल के मुताबिक आपका कत्ल एक सियासी कत्ल था, जैसा कि हुक्मरान अपने मुखालिफिन को कत्ल कराते हैं। ये तज़किरे शेख मंसूर बिन हल्लाज में काफा है। इसी तरह आपके कत्ल में रवाफिज का अहम किरदार था, इसलिए आप पर रिज्क का इल्जाम भुगतान है। आप जेल में भी कसरत के साथ नवाफिल पढ़ते थे। जब जेल से बाहर थे उस वक्त हर फर्ज नमाज के लिए वसूल करते और आपको बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। पहले आपके आज़ा काटे गए, कोड़े बरसाए गए, आंखें निकाल ली गई, जबान काटी गई, फिर बेदर्दी से सूली पर चढ़ाया गया। जब सिपाही आपको तख्तेदार पर ले गए, चश्मदीद गवाहों ने बयान किया, उस मंजर को देखने के लिए 1 लाख लोग मौजूद थे। शेख हुसैन बिन मंसूर आंख खुलते ही और आवाज देते, हक 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 अनल हक। एक दरवेश इस मजमे में से आगे बढ़ा और पूछा, हज़रत इश्क क्या है? आपने फरमाया, आज देख लोगे, फिर कुछ कल देखोगे, फिर परसों देखोगे। उस दिन आपके तख्तेदार पर लटकाया गया, दूसरे रोज आपकी नाश को जलाया गया, तीसरे दिन आपकी मिट्टी को उड़ाया गया। हाज़रीन ने सुना कि आपकी एक एक अज़्म से अनल हक की आवाज आ रही है। आपका एक एक अज़्म अलहदा कर दिया गया। खून के कतरे कतरे से सदाए अनल हक सुनाई दी जाने लगी। आपकी जिस्म को जला दिया गया, मगर खाक अस्तर की एक एक जर्रे से सदाए अनल हक सुनी जाती रही। तीसरे दिन आपके खाक अस्तर को दरियाए दजला में बहा दिया गया और दरिया में कलातों बर्पा हो गया। वादी दजला अनल हक के शोर से गूंज उठी। कहते हैं कि आपने तख्तेदार पर आने से पहले अपने एक मुहर्रिम राज को बताया था कि जब आपकी खाक अस्तर दरियाए दजला में फेंकी जाएगी तो दूसरे दिन दरियाए दजला में तूफानी सैलाब आ जाएगा। उसकी मौजें बगदाद शहर की दीवारों से टकराना शुरू कर देंगे। उस वक्त मेरी ये कमीज दरिया के सामने लेकर आ जाना और दरिया दजला से कहना, तुझे हुसैन बिन मंसूर की इस कमीज को पेश नजर से हट जाना चाहिए। वाक़ईतन ऐसे ही हुआ।
اور اس دوست نے حضرت کی قمیص کے سامنے دریا دجلہ کا رخ بدل دیا۔ سیلاب تھم گیا، شہر بغداد بچ گیا۔ ظلم و ستم کے باوجود حضرت حسین بن منصور کی باقی ماندہ اعضاء اور خاک دستر کو جمع کیا گیا اور عقیدت مندوں نے آپ کا ایک مزار تعمیر کیا۔ آپ کی شہادت بروز منگل 4 ذی القعدہ 309 ہجری مطابق 3 مارچ 922 عیسوی کو ہوئی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اپنے دوست احباب تک پہنچائیے۔